بازاریں خراب جگہ ہے اور اللہ کے گھر اچھی جگہ ہیں، تو ہم تمام لوگوں کو چاہیے جب حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے تو ہم لوگ اللہ کی مسجدوں کی طرف اپنا رخ کریں۔ جب حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے کہ بھلائی یہاں پر ہے، اللہ کے گھر میں ہے، لیکن مسلمان اپنے کاروبار میں مگن ہے، مسلمان اپنے آفس میں مگن ہے، مسلمان اپنی دنیا داری میں لگا ہوا ہے، جبکہ کوئی شخص جیسے ہی اذان ہوتی ہے مسجد میں چلا آتا ہے اور نماز اور اقامت سے پہلے جب مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ جو دعا اذان اور اقامت سے پہلے مانگی جاتی ہے وہ دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ میں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا اپنا وقت بازاروں میں دینے کے بجائے جیسے ہی اذان کی آواز آتی ہے مسجد میں آنا ہے اور مسجد میں آ کے اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ کے سامنے دعائیں کرنا ہے۔ پہلے تو ہم لوگ 5 وقت کے نمازی نہیں ہیں دوستو، میں یہ بار بار ایک ہی بات کے اوپر میرا کام چل رہا ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں فجر کی نماز میں ہمارے اللہ کے گھر خالی ہے، فجر کی نماز میں ہماری مسجدیں خالی ہے۔ بار بار جب میں بات کرتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، ایک صف کے لوگ، آدھی صف کے لوگ، اور جب جمعہ کا وقت آتا ہے تو 2 منزل 3 منزل ہماری مسجدیں بھر جاتی ہے، لیکن اللہ کے گھر جو ہیں فجر کی نماز میں خالی ہیں۔ اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہم تمام لوگوں کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ٹھہرے ہوئے ہیں، حدیث میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے میں کسی کو امامت کے لیے آگے بڑھا دوں، میرا جی چاہتا ہے میں کسی کو امامت کے لیے آگے بڑھا دوں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو حکم دوں، لکڑیاں اکٹھا کرنے کے لیے لوگوں کو حکم دوں، اور میں جا کے ان گھروں کو جلا دوں جس گھر سے مسلمان اللہ کی مسجد کی طرف نہیں آتا، میں جا کے ان گھروں کو جلا دوں، لیکن میں ایسا نہیں کرتا۔ میں اس لیے ایسا نہیں کرتا، مجھے بچوں اور عورتوں کا خیال ہے، اس لیے میں ایسا نہیں کرتا۔ اتنی بڑی وعید ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم رات میں دعوت میں گئے تھے، فجر کی نماز میں اٹھے، وضو کر لیا، 2 رکعت پڑھے اور سو گئے، آپ نے بہت بڑا نقصان کر لیا۔ حدیث کے حساب سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو 2 وقت اٹینڈنس لینے کے لیے بھیجتے ہیں زمین پر۔ ہماری اٹینڈنس ہوتی ہے، ہماری اٹینڈنس 2 وقت ہوتی ہے۔ فجر کی نماز میں فرشتے آتے ہیں، دیکھتے ہیں جو مسلمان مسجد میں رہا کامیاب اس کی اٹینڈنس لیتے ہیں، جو پریزنٹ ہے وہ کامیاب۔ پھر دوسری مرتبہ عصر کی نماز میں اٹینڈنس ہوتی ہے، اس وقت اگر مسلمان مسجد میں موجود ہے تو 2 وقت اٹینڈنس میں موجود ہے تو کامیاب، نہیں تو ناکام۔ دوستو مسجد میں آنا ہے، مسجد کی اہمیت ہے، مسجد میں آ کے نماز ادا کرنا ہے۔ کیوں آنا ہے؟ بخاری کی حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص اچھے سے وضو کرتا ہے، مسجد میں آ کے وضو نہیں کرنا، جو شخص اچھے سے وضو کرتا ہے، بخاری کی حدیث، جو شخص اچھے سے وضو کرتا ہے اپنے گھر میں وضو کر کے اللہ کی مسجد کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک قدم پہ نیکی دیتے ہیں، دوسرے قدم پہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بندہ مسجد میں چلا آتا ہے با جماعت نماز پڑھنے کا، اس کو 27 درجے با جماعت نماز پڑھنے کا اس کو ثواب دیا جاتا ہے، اور جب تک بندہ مسجد میں رہتا ہے فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ کیا فرشتوں کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ فرشتوں کی دعا رد نہیں ہوتی، فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ کیا دعائیں کرتے رہتے ہیں؟ اللہم اغفر لہو، اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس بندے پر رحم فرما، اللہم تب الیہ، اے اللہ اس بندے کی توبہ قبول فرما۔ یہاں تک کہ بندہ مسجد سے لے کے اپنے گھر تک جاتا ہے فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ جو مسجد میں آ رہا ہے 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے وہ فرشتوں کی دعاؤں میں ہے،
اور اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کریں گے، مغفرت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو بھی قبول کریں گے انشاءاللہ، آمین۔ اس لیے اللہ کے گھروں کی طرف رخ کرے، جیسا قرآن کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف۔ وقت آ چکا ہے دوستو، میں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا وقت ختم ہو گیا، قیامت کے تقریباً آثار آ چکے ہیں، کووڈ-19 آ گیا، سونامی آ گیا، اللہ کے جو عذابات ہیں اس کے اشارے ہم کو مل گئے، اللہ کے گھروں کی طرف آنا ہے۔ کیوں آنا ہے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کیسے صحابی تھے دوستو، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ خندق میں آپ شہید ہو گئے، جہاں پر بھالا لگا شہید ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہی 70,000 فرشتے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو بھیج دیا۔ ایسے صحابی کون ہیں؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو معاف کرتا، خبر کا عذاب کم کرتا، تو وہ سعد بن معاذ ہوتے جن کو اللہ تعالیٰ خبر کا عذاب معاف کرتا۔ لیکن میں نے دعا کی تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ان کی خبر کو کشادہ کر دیا۔ سوچئے دوستو، جن کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے ان کا جنازہ پڑھا، ہم کدھر ہیں؟ ہم کس کھیت کی مولی ہوں گے؟ خبر کا عذاب حق ہے، خبر کا عذاب ہونے والا ہے۔ اگر خبر کے عذاب سے بچنا ہے تو اللہ کی مسجدوں کی طرف آنا ہے، اگر پلسرات سے کرنٹ کی طرف گزرنا ہے تو فجر کی نماز میں اندھیرے میں آنا ہے، اور وہ جو اندھیرے میں آئے گا قیامت کے دن پلسرات سے وہ فجر کی نماز میں جب آئے گا تو فجر کی نماز کا نور ہم کو کیا کرے گا؟ ہیلپ کرے گا، اور ہم آسانی سے جہنم کے اوپر سے گزر جائیں گے۔ جو فجر کی نماز نہیں پڑھے گا اس کے لیے مشکلیں ٹھہر جائے گی دوستو۔ اسی لیے فجر کی نماز میں آنا ہے، اللہ کی مسجدوں میں آ کے نماز پڑھنا ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ کیوں کوئی بہانہ نہیں چلے گا؟ عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے دکھتا نہیں ہے، میں نابینا ہوں اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی آپ مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دیجیے۔ اللہ کے نبی مجھے ڈر ہے کہ میں جب آؤں گا تو مجھے کانٹے ملیں گے، راستے میں جانور ملیں گے، اے اللہ کے نبی آپ اجازت دیجئے۔ 3 سے 4 عذر عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے نبی میں گھر میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سنتے ہیں، سننے کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں ٹھیک ہے عبداللہ بن مکتوم آپ گھر میں نماز ادا کر لیجئے۔ پھر جب عبداللہ بن مکتوم جاتے ہی رہتے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے کے کہتے ہیں اے مجھے آپ یہ بتائیے عبداللہ بن مکتوم کیا آپ کے گھر میں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ صحابہ اکرام کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے دوستو، ہم کو بھی چاہے کہ کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور جب بھی بولو کھرا کھرا بولو، سچ سچ بولو۔ عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ہاں میرے گھر میں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر اذان کی آواز تمہارے گھر میں سنائی دیتی ہے تو تم کو اللہ کی مسجد کی طرف آنا ہوگا اور مسجد میں نماز مسجد میں ادا کرنا ہوگا۔ کون ہے؟ نابینا صحابی کو بھی گھر میں نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ جیسے ہی اذان ہوتی ہے فرض نماز مسجد میں آ کے ادا کرنا ہے، نوافل آپ گھر میں پڑھ لیجئے، سنتیں آپ گھر میں پڑھ لیجئے، لیکن فرض نماز مسجد میں آ کے نماز ادا کرنا ہے۔ اور اگر کوئی شخص پہلی صف میں آتا ہے، پہلی صف کا حدیث میں نماز کیا ہے؟ پہلی صف میں نماز ادا کرنے کا ثواب۔ اگر کوئی شخص پہلی صف میں جو نماز پڑھتا ہے اگر اس کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف کا ثواب کیا ہے، اگر اس کو قرآن اندازی کرنا پڑا تو وہ قرآن اندازی کرے گا، لیکن وہ کیا کرے گا؟ پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے آئے گا۔ اور اگر کسی کو فجر کی نماز
اور عشاء کی نماز کے ثواب کا پتہ چل جائے۔ ایک ہی حدیث میں دو باتیں بتائی جا رہی ہے، اگر کوئی شخص پہلی صف میں نماز ادا کرتا ہے، اس کو اگر ثواب کا پتہ چل جائے تو لوگ ایک دوسرے کے لیے قرآن اندازی کریں گے، اور فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کے ثواب کا پتہ اگر کسی کو چل جائے، اگر اس کو گھٹنوں کے بل بھی اللہ کی مسجد کی طرف آنا پڑا، رینگ کر بھی آنا پڑا، تو وہ اللہ کی مسجدوں کی طرف آئے گا۔ اتنا بڑا ثواب ہے دوستو۔ اللہ کے گھر میں آنا ہے، نمازیں ادا اللہ کے گھر میں کیجئے، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، ابھی شیخ نے کہا وہ نوجوان 7 لوگوں کے بارے میں آتا ہے، اس میں وہ نوجوان جس کی عبادت اللہ کے، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ اور ایک شخص وہ ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا رہتا ہو، میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے، مجھے ظہر پڑھنا ہے، عصر پڑھنا ہے، مغرب پڑھنا ہے، عشاء پڑھنا ہے۔ اگر کسی شخص کا دل مسجد میں اٹکا ہوا رہتا ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قیامت کے دن عرش کے سائے میں رکھے، آمین۔ لیکن دوستو، اس کے بجائے کیا ہو رہا ہے، ہم لوگ مسجدوں کی طرف نہیں رخ کر رہے ہیں۔ فجر کی نماز میں ہماری مسجدیں خالی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص فجر کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا کریں گے، اگر کوئی شخص فجر کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی امانت اور ضمانت میں لے لیں گے۔ اللہ کی امانت اور ضمانت میں آ جائے گا مسلمان۔ اگر ہماری فجر کی نماز میں ہماری مسجدیں جمعہ کی طرح اگر بھر جائیں گی تو میں یہ کہوں گا یہاں پر بیٹھ کے اگر ہم ساری دنیا کے لوگ فجر کے پابند ہو جائیں گے، ساری دنیا کے اوپر ہماری حکومت ہوگی دوستو، ہماری حکومت ہوگی۔ لیکن ہم لوگ سونا چاہتے ہیں، مسلمان رات بھر جاگ رہا ہے، موبائل کا جو مشغلہ ہے ہمارے اندر کیا ہو گیا، موبائل کا شوق ہو گیا۔ ایک 8 ایئرز کا بچہ، 9 ایئرز کا بچہ اور 15 ایئرز کا بچہ، پھر اس کے بعد تو پورے جتنے لوگ ہیں یہ موبائل کے فتنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میں موبائل کے بارے میں بار بار کہتا ہوں اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ رات بھر جاگ رہے ہیں، صبح میں فجر کی نماز میں غائب ہے، 2 بجے رات تک مسلمان جاگ رہا ہے۔ اس کو چھوڑنا ہے۔ ایز اے باڈی بلڈر آپ لوگوں سے کہوں گا، جو شخص اگر رات میں جاگے گا وہ کبھی ہیلدی نہیں رہ سکتا۔ جو شخص رات میں جائے گا اس کا ڈائجسٹو سسٹم پورا خراب ہو جائے گا۔ جو شخص 10:30 بجے سے لے کے 4:30 تک اگر سوئے گا تو اس کا ڈائجسٹو سسٹم اچھا رہے گا۔ جو 10:30 بجے کے بعد سوئے گا، 11:30 12 1 2 بجے سوئے گا، اس کا سسٹم پورا خراب ہو جائے گا، وہاں سے بیماریاں آنا شروع ہو جائے گی۔ اور اس کے بارے میں سورہ نبا میں کھلا ہمارے سے کہا گیا، کیا ہے وہ آیت، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے تم کو رات دی ہے اوڑھنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، اور دن دیا ہے کام کرنے کے لیے۔ مسلمان اس کا الٹا کر رہے ہیں۔ جو قرآن کا الٹا کرے گا کیا وہ اچھا رہ سکتا ہے؟ جو قرآن کا الٹا کرے گا وہ اچھا رہ ہی نہیں سکتا۔ آپ بتا دیجئے جو قرآن کا الٹا کر رہا ہے کیا وہ دنیا میں سرخرو ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ میرا چیلنج ہے۔ اور جو رات کو جاگے گا وہ اس کی اپنی ہیلتھ کو خراب کر رہا ہے۔ اس لیے دوستو اپنے آپ کو ہیلدی رکھنا ہے، جلدی سو جائیے اور جلدی اٹھیے۔ کیوں؟ پروورب بھی ہے، کیا ہے پروورب، کیا ہے، ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز، یہ پروورب بھی معلوم ہے۔ پھر حدیث چھوٹے رہنے سے سکھائی گئی، کیا ہے، نوم الصبحتی یمنع الرزق، صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے، اور مسلمان آج سو کے رزق کو روک رہا ہے فجر کی نماز میں غائب۔ اور جو فجر کی نماز چھوڑے گا شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دے گا، شیطان اس کے کان کو اپنا ٹوائلٹ بنا دے گا۔ اور جو شخص سردیاں آتے ہی بلانکٹ اوڑھ کے اپنے آرام کی خاطر اذان تو سن رہے ہیں لیکن مسجد کو نہیں آتے، کیوں؟
سردی ہے، سردی کے ڈر سے نہیں آتے، نماز کو نہیں آتے، تو کیا ہوگا اگر کوئی شخص اپنے آرام کی خاطر فجر کی نماز چھوڑ دے گا، مرنے کے بعد حالت برزخ میں اس کے سر کو بڑے پتھر سے کچلا جائے گا، اچھا کیا جائے گا، بڑے پتھر سے کچلا جائے گا۔ اتنی بڑی وعید ہے دوستو۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے 2 سنت ادا کرتا ہے، دنیا وما فیہا، دنیا میں اس سے اچھی چیز کوئی نہیں ہے۔ سنت میں یہ فائدہ ہے، سوچئے فرض میں کتنا ہوگا۔ فرض میں اتنا فائدہ ہے، اتنا فائدہ ہے، ہماری روٹی روزی میں برکت آ جائے گی، ہماری زندگیاں چینج ہو جائے گی، اور اگر ہمارے پاس مال نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مال بھی عطا کریں گے اگر وہ فجر کی نماز میں اگر آئے گا۔ لیکن ہم لوگ جان بوجھ کے، حالات گھر کے کیسے ہیں، گھر میں گوشت نہیں ہے، سودے کے پیسے نہیں ہیں، لیکن مسلمان سو رہا ہے۔ والد تھیلی لے کے نکلتے ہیں صبح صبح دودھ لانے کے لیے۔ وہ نوجوانوں کے اوپر میں کہوں گا کہ میں بہت بڑی بات کہنا چاہتا تھا، میں نہیں کہنا چاہتا اللہ کے گھر میں، میں کہوں گا وہ نوجوان جو اپنے والدین سے کام لیتا ہے وہ بالکل احمق نوجوان، وہ اس سے زیادہ سست نوجوان کوئی نہیں ہے۔ والد صاحب دودھ لانے نکلتے ہیں، والد صاحب بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتے ہیں، والد صاحب کوتمیر پودینہ پکڑ کے لاتے ہیں صبح صبح۔ اے نوجوانوں، اپنے والدین کا احترام کرو، فجر کی نماز پڑھو اور اللہ کے گھر سے نکلو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کے لیے سودا لاؤ، اپنے ماں باپ کا احترام کرو۔ اپنے بوڑھے باپ کو سودا لانے کے لیے تھیلی مت دو، تمہارا جو بیچ کا دروازہ ہے تمہارے باپ ہے، اپنے ماں باپ کو تکلیف مت دو۔ آؤ فجر کی نماز میں ماں باپ ٹھہر کے اٹھاتے ہیں، اٹھو بچے نماز کو جانا ہے اٹھو، لیکن نوجوان اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ والد نماز کو آتے ہیں، اذکار پڑھتے ہیں، پھر گھر کو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں نوجوان بچہ ہے، 20 سال کا ہے، 30 سال کا ہے، گھر میں پڑا ہوا ہے، لاش کی مانند سو رہا ہے، ناش کی مانند۔ ناش ہے وہ نوجوان جو فجر کی نماز چھوڑتا ہے۔ کیوں ناش ہے؟ اتنی بڑی وعید ہے، بڑے بڑے وعید ہمارے کو سننے میں آ گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ میرا جو اونٹ ہے وہ میری بات نہیں سن رہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب جاتے ہیں، اونٹ کان میں کچھ کہتا ہے۔ وہ صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی یہ اونٹ آپ کے کان میں کیا کہہ رہا تھا؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ اونٹ میرے کان میں کہہ رہا تھا اے اللہ کے نبی میرا یہ جو مالک ہے فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اس لیے میں اس کی بات کو نہیں سنتا۔ اگر آج کوئی بزنس میں پریشان ہے، کسی کی فیکٹری نہیں چل رہی ہے، کسی کا بزنس نہیں چل رہا ہے، کسی کی کھیتی باڑی نہیں چل رہی ہے، گھر میں جھگڑے ہیں، گھر میں پرابلمز ہے، نظر ڈالیے اگر فجر میں گڑبڑ ہے تو آپ کے گھر میں پرابلم ہوگا۔ اس لیے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں تمام نوجوانوں سے کہوں گا فجر کی نماز کے لیے آئیے، اپنی روٹی روزی کیا ہے فجر کی نماز میں تیار کر لیجئے، اور فجر کی نماز میں آئیں گے تو یہ تمام مصیبتیں پریشانی دور ہوگی، اور اللہ کے گھر کی خدمت کیجئے۔ دوستو خالی مؤذن صاحب کا کام نہیں ہے صاف صفائی کرنا، جمعہ آتے ہی مؤذن صاحب کے پیچھے سارا کا سارا کام مؤذن صاحب کریں گے، ساری مسجد مؤذن صاحب صاف کریں گے، پوری خدمت مؤذن کریں گے، ہم صرف آ کے نماز پڑھیں گے اور چلے آئیں گے۔ نہیں، مسجد کی خدمت کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ حبشن خاتون اللہ کے نبی کی مسجد نبوی میں خدمت کیا کرتی تھی، رات میں انتقال ہو گیا، صحابہ اکرام اللہ کے نبی کو بتانا مناسب نہیں سمجھا، ان کی نماز جنازہ پڑھائی، تدفین ہو گئی۔ اللہ کے نبی دوسرے دن یا تیسرے دن دیکھتے ہیں وہ حبشن خاتون جو مسجد کی خدمت کرتی ہے نظر نہیں آ رہی ہے، صحابہ اکرام سے پوچھتے ہیں تو صحابہ اکرام کہتے ہیں اللہ کے نبی وہ ان کا رات میں انتقال ہو گیا، ہم نے آپ کو بتانا مناسب نہیں سمجھا، ہم نے نماز جنازہ پڑھائی اور تدفین کر دی۔ اللہ کے نبی صحابہ اکرام کے اوپر ناراض ہو جاتے ہیں اور اللہ کے نبی اس حبشن خاتون کی خبر پہ جاتے ہیں، جا کے وہاں پر اس کا نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ اتنا بڑا ثواب ہے دوستو۔ مؤذن صاحب کو لوگ ایسی جھڑکی سے بات کرتے ہیں، مؤذن کا احترام کرنا ہے، جو مسجد میں 5 وقت اللہ کے لیے اذان دیتا ہے، قیامت کے دن لوگ دیکھیں گے، حدیث میں آتا ہے لامی لامی گردنیں نظر آئیں گی۔ مؤذن کا جو ریسپیکٹ نہیں کرتے ان سے کہہ رہا ہوں میں
جو بھی مسجد ہے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، مؤذن کا احترام کریے، مؤذن کا مقام بڑا ہے۔ قیامت کے دن لوگ دیکھیں گے، لامبی لامبی گردنیں نظر آئیں گی، لوگ پوچھیں گے یہ لامبی لامبی گردنیں کس کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ وہ لامبی لامبی گردنیں وہ ان لوگوں کی ہے جو میرے لیے مسجد میں اذانیں دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مؤذن کی گردنیں، جو اذان دے گا اس کی گردنیں قیامت کے دن سب سے لمبی رکھیں گے۔ یہ مؤذن کا مقام ہے دوستو، مؤذن کا احترام کیجئے۔ مؤذن نوکر نہیں ہوتا مسجد کا، تو اسی لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم بھی مسجد کی خدمت کریں، مسجد کا احترام کریں، اور مسجد میں جب موقع ملا صاف صفائی کا ہم خود بھی آئیں، کیونکہ یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے دوستو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں ایک صحابی، تمام صحابہ اکرام موجود ہے، ایک شخص آتا ہے مسجد میں پیشاب کر دیتا ہے، پیشاب کر دیتا ہے، صحابہ اکرام اس کے اوپر غصے میں آتے ہیں، کیونکہ کو نہیں معلوم یہ مسجد ہے بلکہ اس کے اوپر غصے میں آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی وہ صحابہ کو رکاتے ہیں، رکا کے وہ شخص کو بلاتے ہیں، اور اللہ کے نبی خود وہاں پہ کیا کرتے ہیں، گندگی جو ہوتی ہے صاف کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صاف کرتے اس کو بلا کے کہتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو پاک صاف رکھنا چاہیے، اس کو اللہ کے نبی سمجھاتے ہیں۔ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو پاک صاف رکھنا ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا ہے، اور ہم تمام لوگوں کو چاہیے اللہ کے لیے نماز کے لیے مسجدوں میں آنا ہے۔ اور ابھی شیخ نے کہا کیا ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو ہم تمام لوگ اگر اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اسی لیے ہم تمام لوگوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا مومن کی معراج نماز ہے، اسی لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ 5 وقت کی نمازوں کے پابند ہو جائیں اگر اللہ کے نبی سے دل سے محبت کرتے ہیں۔ اور میں ایک اور بات اللہ تعالیٰ میرے دل میں ڈال دیا، وہ حدیث سنا کے 2 حدیث سنا کے میں اپنی بات کو مکمل کروں گا کہ کیا ہے بات، جو شخص کیا ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا لازم ہے، کیا ہوگا، 3 لوگ ہوں گے جس کو ثواب جاریہ ملے گا۔ ایک وہ شخص جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے اس کو ثواب جاریہ کے طور پہ اس کو ثواب دیتے رہیں گے۔ یا مسجد میں کوئی بورنگ کھدا دیا، کوئی بولی کھدا دیا، یا کوئی جانماز ڈال دیا، یا کوئی ایسا کام کر دیا، تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اس کے لیے کیا کریں گے، ثواب جاریہ کے طور پہ اس کے اوپر خبر میں بھی جائے گا تو اس کا ثواب جاریہ کے طور پہ ملتا رہے گا۔ دوسرا وہ شخص کیا کرتا ہے جو اللہ کا کلام کسی کو سکھا دیے، کسی کو قرآن پڑھنا سکھا دیے، کسی کو نماز پڑھنا ہم سکھا دیتے ہیں، اور وہ جب تک نماز پڑھے گا اور وہ کسی کو سکھائے گا جب تک وہ سلسلہ جاری رہے گا، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ثواب جاریہ کے طور پہ ہم کو خبر میں اس کا ثواب دیتے رہتے ہیں۔ اور تیسرا وہ شخص ہے نیک اولاد، ہم اگر دنیا میں نیک اولاد چھوڑ کے جاتے ہیں، نیک اولاد نماز پڑھے گی، قرآن پڑھے گی، نیک کام کرے گی، نیک اولاد جتنے کام کرے گی اس میں کیا ہوگا، ثواب جاریہ کے طور پہ ان کی نیک اولاد کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اگر کسی کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گا اگر آپ نیک اولاد بنیں گے تو ثواب جاریہ کے طور پہ آپ کے والدین کو ثواب ملے گا۔ دوستو اگر آپ اللہ سے اس کے رسول سے اور اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گا نماز بہترین ذریعہ ہے اپنی والدین کو ثواب جاریہ پہنچانے کا۔ کیا یہ حدیث میں نہیں ہے کہ نیک اولاد کو چھوڑ کے جائیں گے، نیک اولاد 5 وقت پڑھے گی تو وہاں پر عذاب کم ہوگا، ثواب جاریہ ملتا ہے۔ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے میرے ماں باپ چلے گئے ختم، اکاؤنٹ کلوز ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے، ارے آپ ذریعہ ہے،
قرآن پڑھیں گے تو ان کو ملتا رہے گا، نماز پڑھیں گے ان کو ملتا رہے گا، خیر خیرات کریں گے ان کو ملتا رہے گا، مسجد کی خدمت کریں گے ان کو ملتا رہے گا، دین کا کام کریں گے ان کو ملتا رہے گا۔ جتنے اچھے کام ہیں نیک اولاد جو کرے گی، خبر میں اپنے والدین کو ملتا رہے گا، خبر میں اپنے والدین کو ثواب پہنچانے کا ذریعہ نماز، اور نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے۔ اب سوچ لیجئے، اللہ، اس کے رسول اور ماں باپ سے محبت ہے تو نمازی بن جائیے، یا تینوں سے محبت نہیں ہے، آپ اگر صرف دنیا میں لگے ہوئے رہیں گے تو میں بار بار کہہ رہا ہوں، وارننگ آ چکی ہے، قیامت یقیناً قریب آ چکی ہے۔ اللہ کے گھر کو آئے، نماز پڑھے تو بچ گئے، نہیں تو پھر ہمارا حشر کیا ہوگا؟ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، اے اللہ اسلام پہ زندہ رکھ، اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو، اے اللہ ہماری زبانوں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ جاری فرما۔ اے اللہ جس طریقے سے آپ نے ہم تمام لوگوں کو اس مسجد میں جمع